السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء الله وأحباؤه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست آرا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے پناہ فضل و کرم و احسان ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے وطن عزیز میں اور اس کی آزاد فضا میں جینے کا موقع عنایت فرمایا، جو کبھی سینکڑوں سال تک انگریزوں کے تسلط کے ماتحت تھا اور یہاں کے لوگ غلامی اور قیدی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان قید و بند کی زندگی سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہمارے قائدین نے، ہمارے علماء نے، ہماری جوانوں نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ موقع میسر ہوا کہ ہم آزاد فضا میں آزادانہ طور پر سانس لے رہے ہیں۔ جتنے بھی قائدین جنگ آزادی ہے، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے علماء اہل سنت جنہوں نے فتویٰ دیا اور جنہوں نے اس فتوے کی تصدیق فرمائی، اللہ رب العزت سبوں کی مرقد پر ابر رحمت کو نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ان سبوں کے درجات کو بلند فرمائے کہ اگر انہوں نے بہادری کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، بے باکی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور انگریزی حکومت کے مقابل میں کھڑے ہو کر وہ اگر ان سے نہ لڑتے، اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کرتے، تو ممکن تھا کہ آج ہم بھی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو یہ ان سبوں کا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ہم سبوں کو یہ آزادی نصیب فرمائی۔ آیت مبارکہ کا پس منظر جس کی میں نے تلاوت کی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہندوستان کے اندر مسلم ہو چاہے غیر مسلم، یہ سب کے سب پریشان ہوئے کس سے؟ انگریزوں سے۔ انگریزوں سے کون تھے؟ یہی یہود و نصارہ جو نصرانی تھے، انہی سے پریشان تھے۔ اور یہ تو مسلمانوں کے اور اسلام کے تو ازلی دشمن ہے، مسلمان اور اسلام کے ازلی دشمن ہے۔ ہندوستان کے اوپر جب یہ اپنے کمپنی کے ذریعے جب پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، پورے ہندوستان پر جب ان کا کنٹرول ہو گیا، تو انہوں نے اپنے طرف سے چند احکامات جاری کیے، کچھ احکامات جاری کیے۔
تو ان میں جو احکامات تھے ان میں سے تو کچھ وہ احکامات تھے، کچھ وہ حکم تھا جو مشترکہ طور پر ہندو اور مسلم کے خلاف تھا، مسلمان کے بھی خلاف تھا اور ہندو کے بھی خلاف تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اکثر ایسے احکامات تھے جو سراسر اسلام مخالف احکامات تھے۔ انہوں نے چند احکامات جو جاری کیے ان میں سے کیا تھا؟ اکثر احکامات ایسے تھے جو اسلامی شعائر کے خلاف تھے۔ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ عورتیں جو پردہ کے ساتھ باہر نکلتی ہے اب پردے کے ساتھ باہر نہیں نکلتی، یعنی حجاب پر پابندی ہندوستان کے اندر اگر پہلی دفعہ کسی نے لگایا تو یہ انگریز حکومت نے لگایا۔ جب ان کا تسلط ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے پورے ہندوستان پر تو انہوں نے اسلام مخالف یہ حکم جاری کیا، ساتھ ہی ختنہ جو اسلامی شاعر سے ہے اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا دیا۔ تو ان کے کئی ایک احکامات ہندوستانیوں کے خلاف جاری ہوئے، کچھ وہ تھے جو مسلم اور ہندو ان سب کے خلاف تھے، لیکن اکثر ایسے احکامات تھے جو اسلام مخالف تھے، یعنی انہوں نے ہندوستان کے اندر بھی اپنے اسلام دشمنی کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں سے جو ان کے ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے اس دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ گری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا یہ فاصلہ ہے۔ ان 500 سال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی قریب قریب وہ تعلیمات بالکل مسخ کر دی جا چکی تھی، لوگ اپنے من کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ تشریف لائے دنیا میں، اس دور کے عیسائی اور یہودیوں کا بھی کیا رول تھا، کیا کردار تھا؟ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو قائدین تھے، وہ توریت اور انجیل کی تعلیمات میں تحریف کر رہے تھے، یعنی اپنی منمانی کر رہے تھے۔ اللہ کے جو احکامات تھے ان کے اندر تغیر و تبدل کر رہے تھے، تعلیمات موسیقی اور تعلیمات عیسوی کی صورت کو بگاڑ دیا جا چکا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ اگر ان تعلیمات کو بگاڑا نہیں جاتا تو وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلا چرا بلا شک و شبہ ایمان لے آتے، لیکن ان کے علماء نے، ان کے قائدین نے ان آیتوں کو، توریت اور انجیل کی وہ آیتیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں تھی، جن میں اللہ کا یہ فرمان تھا کہ نبی آخر الزماں ہے، ان کی یہ علامتیں ہیں، جب ان کے علماء نے دیکھا کہ ہمارے آیات توریت اور انجیل کے آیات میں جن علامتوں کو بیان کیا گیا وہ تمام کی تمام علامتیں اس نبی کے اندر موجود ہیں، تو انہیں یہ ڈر لگا، یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ لوگ جو ہمارے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، ہمیں نذرانہ دے رہے ہیں، فصلانہ دے رہے ہیں، ہماری دست بوسی ہو رہی ہے، قدم بوسی ہو رہی ہے، ہماری عزت، ہماری شہرت ہے، اگر ہم نے توریت اور انجیل کی ان آیتوں کو عوام کے سامنے رکھ دیا، عوام کے سامنے رکھ دیا، عوام سمجھ جائیں گے، عوام یہ سمجھ جائیں گے کہ جس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور جو مدینہ میں تشریف فرمائے ہیں یہ نبی آخر الزماں ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، یہ حکم ہمارے نبی کا بھی حکم ہے اور یہی حکم اللہ کا بھی حکم ہے۔ اگر وہ آیتیں سامنے رکھ دی جاتی تو سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن ان کے قائدین نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، ان آیات کو بدلنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو انگریز ہے، جو عیسائی ہے، یہ اسی دور سے اسلام مخالف ہے، اسلام کی دشمنی ان کے دلوں میں، ان کے رگو پے میں اسی زمانے سے سمائے ہوئی ہے، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر انصار مدینہ کے دو قبائل اوس و خزرج جو کبھی یعنی اسلام کی آمد سے قبل صدیوں تک آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، ان کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ جاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اوس و خزرج جو آپس میں کبھی دشمن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے بھائی بھائی ہو گئے۔
ان کے درمیان محبت کا ماحول قائم ہو گیا. لیکن جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جو کبھی آپس میں مسلمان ہونے سے پہلے سخت جانی دشمن تھے، آج ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تو ان کے درمیان بھی پھوٹ ڈالنا شروع کر دیا. ان کے درمیان بھی پھوٹ ڈالنا شروع کر دیا، پھوٹ ڈال بھی دیا. پھر وہ اوس و خزرج جو بھائی بھائی تھے یہودیوں کی سازش کے شکار ہو گئے اور وہ آپس میں پھر دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اللہ نے قرآن میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اتباع کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، تو ایمان لانے کے بعد یہ تمہیں کفریہ عمل میں مبتلا کر دیں گے. کفریہ عمل کے آپس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، اس میں یہ تمہیں آپس میں مبتلا کر دیں گے. اللہ رب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اوس و خزرج جو بھائی بھائی تھے یہ پھر سے لڑنے لگے ہیں، یہودی سازش کے شکار ہو گئے، سرکار ان کے درمیان تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا جاہلانہ کام کر رہے ہو؟ تم تو آپس میں بھائی بھائی تھے، پھر کیسے دشمن بن گئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ برکت ہوئی کہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں. اس کے بعد آپ اور آگے چلے آئے، صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھیں تو صحابہ کرام کے دور میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں. اس کے بعد اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے چلے جائے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھیں، اور آگے بڑھتے چلے جائے تو یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. مسلمانوں کے درمیان افتراق، انتشار کی ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے. اسی طرح آپ چلتے ہوئے آپ ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان کی سرزمین پر آئے. ہندوستان کی سرزمین پر یہ کیسے آئے؟ ایک کمپنی کے ذریعے آئے، اور کمپنی کے ذریعے آنے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے یہ اپنی اسی سازش کے تحت دھیرے دھیرے کر کے پورے ہندوستان پر یہ قابض ہو گئے. آزادی ہند کی جو داستان ہے بڑی طویل ہے، یہ بڑی طویل ہے. یہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 50 سال پر مشتمل محیط نہیں ہے. آزادی تو 1947 15 اگست کو ہمیں میسر ہوئی، لیکن اس سے قبل کی جو داستان ہے اور آزادی کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیاد رکھتے رکھتے ہوئے 1 صدی گزر گئی. 1 صدی سے زائد پر مشتمل یہ کہانی ہے. تب جا کر ہمیں 1947 15 اگست کو ہمیں یہ آزادی میسر ہوئی ہے. اور اس سے پہلے تو بڑی خونی داستان ہے کہ اگر وہ داستانیں رقم نہ کی جاتی تو یہ آزادی ہمیں میسر نہیں ہوتی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد انہوں نے کچھ احکامات، کچھ فرامین اپنا جاری کرنا شروع کر دیے. ان میں سے شعائر اسلامی، جو اسلامی علامات ہے، جو اسلامی احکامات ہے، ان کو ختم کرنے کا فرمان انہوں نے جاری کرنا شروع کر دیا کہ عورتیں اب بے پردہ گھروں سے نکلیں گی. اب یہ ختنہ پر پابندی عائد کی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جن پر انہوں نے جن کے خلاف انہوں نے حکم جاری کرنا شروع کر دیا. تب جا کر جو علماء اسلام تھے، علماء اہل سنت و جماعت تھے، انہیں جب اس چیز کی بھنک لگی کہ یہ تو براہ راست اسلام کے خلاف اپنے احکامات کو جاری کر رہے ہیں، تب جا کے علماء اسلام حرکت میں آئے. اور اصل وجہ جو تھی، یہ جو آزادی نصیب ہوئی ہے، یہ جو تحریک آزادی جو چلی، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آزادی کی بغل یہی سے بجنا شروع ہوا تھا. اس کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو محرک آزادی ہے، جو بطل حریت ہے، آزادی کے سب سے بڑے بہادر ہیں الحمدللہ، انہوں نے دہلی کی جامع مسجد کے اندر علماء کو اکٹھا فرمایا. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ نے وہیں سے فتویٰ صادر فرمایا. اور فتویٰ صادر سے کرنے سے پہلے آپ نے انگریزوں کے خلاف ایک زبردست زوردار خطاب فرمایا آپ نے، جس سے لوگوں کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ جلنے لگی. اس کے بعد جمعہ کے بعد آپ نے فتوی جہاد صادر فرمایا، اور وہاں تقریباً 33 علماء کرام موجود تھے.
33 علماء اہل سنت و جماعت وہاں موجود تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے۔ آپ نے فتویٰ تو دیا انگریز کے خلاف، اور فتویٰ دینے کے بعد آپ نے ایک استفتاء لکھا، سوال نامہ تیار فرمایا۔ سوال نامہ تیار فرمانے کے بعد آپ نے اس میں لکھا کہ یہ جو انگریز ہے براہ راست ہندوستان کے اندر براہ راست اسلامی شعار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلامی احکامات پر پابندی عائد کر رہے ہیں، لہذا آپ حضرات کی اس کے متعلق کیا رائے ہے، آپ حضرات اپنے اپنے رائے سے نوازیں۔ یہ استفتاء آپ نے علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت کے جتنے علماء تھے ان تمام کے تمام علماء نے بالاتفاق بالاتحاد اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ انگریزی حکومت سے بے خوف اور نڈر ہو کر ان تمام علماء نے یہ فرمایا کہ اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں، انگریزوں کی طرف سے اسلامی احکامات پر جو پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، ایسے عالم میں، ایسے پس منظر میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے وہ جہاد کرے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر جوش و جذبے بیدار ہو گئے اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر، لہذا یہ سمجھ کر کہ یہ جہاد، یہ سمجھ کر یہ جہاد، وہ صرف جنگ نہیں، وہ صرف جنگ نہیں تھی۔ علامہ فضل الحق خیر آبادی نے جنگ کا فتویٰ نہیں صادر فرمایا تھا، آپ نے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ جب مسلمانوں کے اندر دیکھا کہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے قائدین نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرما دیا ہے، تو یہ جوگ در جوگ متحد ہونے لگے، متحد ہو کر یہ سب کے سب جامع شہادت نوش فرمانا شروع کر دیا۔ یہ علامہ فضل الحق خیر آبادی ہے، ان کے والد محترم علامہ امام فضل خیر آبادی، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ہم 1947 میں آزادی کو تلاش کر رہے ہیں، 1947 نہیں، یہ 1947 سے نہ جانے کتنے دہائی قبل ہی یہ ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنے آپ کو قید و بند کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم صرف 1947 کو نہ دیکھیں بلکہ 1947 اس کے پہلے کئی دہائی پہلے 18ویں صدی کو ہم دیکھیں، اس دہائی کے اندر ہمارے علماء کی قربانی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ بڑے بڑے خاندان کے لوگ تھے، علمی اعتبار سے یہ سب اونچے مرتبے پر فائز تھے، یہ سب کے سب محرک آزادی ہے۔ حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور اس کے علاوہ علامہ فضل الحق خیر آبادی، یہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ اور آگے بڑھتے چلے جائیں، مفتی صدر الدین آزردہ، سب علماء اہل سنت الحمدللہ، مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، علامہ فیض احمد بدایونی، یہ تو وہ نام ہے جو مشہور و مشتہر ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں علماء کرام ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے ایسی روایتیں نظر سے گزرتی ہے علماء کرام کے متعلق کہ تقریباً 22,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت ایسے ہی نہیں ہوئی تھی، ان کو یوں ہی شہید نہیں کیا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ دہلی دروازے سے لے کر لاہور تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اللہ، دہلی سے لے کر لاہور تک، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1947 کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ کون تھے وہ؟ علماء اہل سنت تھے، عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ عوام تو لاکھوں میں شہید ہوئے، لاکھوں میں عوام قربان ہوئے، صرف علماء کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑی مستند روایت ہے ماہنامہ اشرفیہ میں، یہ مطالعے سے یہ بات گزری تھی۔ ماہنامہ اشرفیہ کے اندر یہ بات کہ دہلی کے اندر چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر ایک یا دو عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ یہ علماء کرام تھے جو خود بھی جذبہ شہادت سے لبریز، اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر شہر شہر جمع ہو کر لوگوں کو اکٹھا فرما دیتے تھے، اور انگریز کے خلاف ان کے اندر نفرت کی آگ کو بھڑکاتے تھے۔ اس طریقے سے ہمیں آزادی میسر ہوئی۔ یہ بڑے علمی کمالات کے حامل تھے ہمارے علماء کرام۔ یہ اپنے آپ کو درسگاہ تک ہی نہیں رکھے، مسجد تک ہی نہیں رکھے تھے، جب ضرورت پڑی کہ اس وطن کو اپنا خون دیا جائے تو ہمارے علماء نے اس وطن کو اپنا خون دیا۔ خون دے کر انہوں نے اس وطن کی جو کھیتیاں آج جو لہرا رہی ہے، اس کھیتیاں کو سرسبز و شاداب فرمایا تھا۔ بڑے ناز و نعمت کی زندگی گزارتے تھے علامہ فضل الحق خیر آبادی، اونچے خاندان کے تھے،
عام انسان کی زندگی نہیں تھی، ان کے بچپن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب یہ مدرسہ جاتے تھے تو ہاتھی پر یا پالکی پر سوار ہو کر مدرسہ جاتے تھے. سبحان اللہ، ایسے نہیں. اور بڑے ذہین و فطین تھے کہ فقط 4 ماہ کی قلیل مدت میں انہوں نے پورا قرآن حفظ فرما لیا تھا. یہ علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ ہمارے قائدین ہیں. ہم تو انہیں یاد کرتے ہیں جو آخری میں اپنا چہرہ دکھا ہے، جو اصل محرک اور اصل مجاہد ہے ہم انہیں بھول گئے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے علماء اہل سنت الحمدللہ. ہمیں ان کا نام تک نہیں یاد ہے، لیکن جنہوں نے آخری میں اپنی صورت کو دکھائی ہم انہیں یاد کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو بھی ان کا نام یاد ہے، لیکن جو ہمارے حقیقت میں اس وطن عزیز کے جو مجاہد ہے ہمیں ان کا نام نہیں معلوم، جبکہ وہ ہمارے اپنے ہم وطن، اور نہ صرف ہم وطن بلکہ ہمارے اپنے مذہب ہے. اللہ رب العزت ان سبوں کے درجات کو بلند فرمائے. اور بہت بڑے عالم دین، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے عالم دین علامہ فضل خیر آبادی کہ آپ کے جو استاد تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، عالم علماء بلد سے اس وقت کے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اس وقت. آپ کے جو استاد سے حضور محدث دہلوی، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے ایران سے کچھ رافضی آئے تھے. عقیدہ اہل سنت کے تعلق، عقیدہ اہل سنت پر مناظرہ کرنے کے لیے ایران سے کچھ رافضی شیعہ کن سے علامہ فضل حق خیر آبادی کے استاد سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے. تو استاد تک پہنچنے سے پہلے شاگرد ہی سے ملاقات ہو گئی. علامہ فضل حق خیر آبادی بہت بڑے جامع معقول و منقول تھے، بہت بڑے منطق تھے، یہ بھی بہت بڑے منطقی تھے. علامہ فضل حق خیر آبادی بہت بڑے منطقی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی تھے. اور ان کے جو والد تھے وہ تو امام المنطق والفلسفہ، منطق و فلسفہ کے امام تھے، علامہ امام خیر آبادی، فضل امام خیر آبادی. یہ فضل حق خیر آبادی بیٹے کا نام فضل حق خیر آبادی اور والد کا نام فضل امام خیر آبادی. ان کا بھی ایک واقعہ ہے بڑا مشہور و معروف کہ وہ کتنے بڑے منطقی تھے. بہر کہ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی سے اس ٹولی اس گروہ کی ملاقات ہو گئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یا ہماری پوری جماعت ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے. حضرت نے فرمایا ان تک بعد میں پہنچنا، پہلے ہم سے مناظرہ کر لو عقیدہ اہل سنت پر. جب مناظرہ ہوا حضرت نے مناظرے میں ایسا چت فرمایا، انہیں ایسی شکست دی کہ وہ سب کے سب اپنے دل سے شاہ عبد العزیز سے مناظرے کا خیال دل سے نکال کر واپس وہ سب کے سب ایران چلے گئے، اور وہ شاہ عبد العزیز تک نہیں پہنچے. تو اتنے پائے کے عالم دین تھے کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، جو مجاہد آزادی ہے، جو بطل حریت ہے، کہ جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستانیوں کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت اس وطن عزیز کی آزادی کا جنون بھر دیا تھا. یہ علامہ فضل حق خیر آبادی، آپ کے والد فضل امام خیر آبادی بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین تھے. آپ کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ بہت بڑے منطقی، آج کل وہ لاجک نہیں بولتے، وہی لاجک، وہی فلسفہ، وہی منطق، اسی کو ہاں. حتیٰ کہ درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے منطق و فلسفہ کی، وہ کتاب حضرت کی لکھی ہوئی ہے علامہ فضل امام خیر آبادی کی. اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے نصاب کے اندر. وہ کتاب داخل نصاب ہے کہ ان کے زمانے میں ایک غیر مسلم تھا، اس نے کچھ منطق پڑھ لیا تھا، کچھ منطق پڑھ لیا تھا. آج بھی ایسا ہے کہ جو منطق جب سیکھتے ہیں نا تو جب بنیادی قواعد جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے ارے یہ کیا، میں زمین پر نہیں، میں تو آسمان میں اڑ رہا ہوں، میں آسمان میں اڑ رہا ہوں. جب اس کے سامنے منطق کی کچھ مثالیں آتی ہے کہ ایک انسان اور گدھے کے اندر کتنی مساوات ہے، کتنی برابری ہے، تو سوچتا میں بڑا قابل ہو گیا، میں بڑا قابل ہو گیا. وہ انسان کو گدھے سے ملانے لگتا ہے، انسان کو مرغی بکری چھگڑی سے ملانا شروع کر دیتا ہے منطقی قاعدے کے روشنی میں. تو اس شخص کو بڑا ناز تھا اور وہ مسلمانوں کو پکڑتا تھا، پکڑ کر اپنی منطق کے زور پر پریشان کیا کرتا تھا، بہت پریشان کیا کرتا تھا. لوگ علامہ فضل امام کی بارگاہ میں پہنچے. یہ کون ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد، علامہ فضل حق خیر آبادی کا والد علامہ فضل امام خیر آبادی. ان کی بارگاہ میں لوگ پہنچے کہ حضرت ایسی ایسی باتیں مسلمانوں کو بڑا پریشان کر رہا ہے اپنے منطق کے زور پر. اچھا حضرت نے فرمایا اچھا اسے بلاؤ.
اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا, وہ شخص بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہیں کچھ منطق ونطق بھی آتا ہے. اس نے کہا ہاں حضور آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ منطق کے کچھ سبق میں بھی تمہیں پڑھا دوں. منطق کے کچھ سبق میں بھی تمہیں پڑھا دوں. اس نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ آپ جیسے جلیل القدر عالم منطق کے میرے استاد ہو جائیں گے. یہ میرے لیے نصیب اور فخر کی بات ہے, یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, کل سے آنا شروع کرو درس میں. وہ آیا, پہلے دن درس میں آیا, حضرت نے پڑھایا اسے. بولا اچھا ٹھیک ہے آج اتنا ہی, جاؤ کل آنا. کل آیا تو کل دوسرے دن بھی حضرت نے وہی سبق پڑھایا جو پہلے دن حضرت نے پڑھایا تھا. پہلے دن حضرت نے جو کچھ سمجھایا تھا دوسرے دن بھی حضرت نے وہی سبق پڑھایا, لیکن پہلے دن جو کچھ اس نے سمجھا تھا اسی سبق سے حضرت نے دوسرے دن پہلے دن کے پڑھائے ہوئے سبق کو غلط ثابت کر دیا. پریشان ہوا کہ ایک ہی سبق حضرت نے کل بھی پڑھایا تھا آج بھی پڑھایا, لیکن کل کی تقریر اور کل کا تبصرہ جو حضرت نے کل تبصرہ فرمایا تھا آج اسی سبق پر حضرت نے ایسا تبصرہ فرمایا کہ کل کے تبصرے کو اور کل کے اس درس کے مفہوم کو حضرت نے غلط ثابت کر دیا. حضرت نے کہا بس آج اتنا رہے تو کل آنا. وہ تیسرے دن پھر آیا, حضرت نے پھر وہی سبق پڑھایا. حضرت نے پھر وہی سبق پڑھایا, سبق وہی, لیکن گزشتہ دن حضرت نے اس سبق کا جو مفہوم سمجھایا تیسرے دن حضرت نے ایسا مفہوم سمجھایا کہ پچھلے دن کا مفہوم غلط ثابت ہو گیا. سبق ایک ہی پڑھا رہے ہیں لیکن ہر دن ایسا مفہوم سمجھا رہے ہیں اس سبق سے کہ اس سے پہلے والا دن کا مفہوم غلط ثابت ہو جا رہا ہے, باطل ہو جا رہا ہے, رد ہو جا رہا ہے اس کا. اس طریقے سے حضرت نے 40 دن تک اس شخص کو ایک ہی سبق پڑھایا, لیکن ہر دن کا یہی حال ہوتا کہ دوسرے دن جو سبق پڑھاتے وہ سبق ایسا ہوتا کہ اسی سبق سے پہلے دن کا سبق حضرت باطل اور رد فرما دیتے کہ جو تو کل پڑھا تھا وہ غلط تھا, یہ صحیح ہے, جو تو کل پڑھا تھا وہ غلط تھا, یہ صحیح ہے. وہ شخص اتنا حیران و پریشان ہوا کہ آخر میں پاگل ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائے. پھر حضرت نے کہا یہ مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا, میں نے اسے پریشان کر دیا. یہ مسلمانوں کو منطق کے زور پر پریشان کرتا تھا, میں نے اسے پریشان کر دیا. اتنے بڑے عالم منطق اور فلسفہ تھے علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد بزرگوار علامہ امام فضل امام خیر آبادی. تو یہ ایسے علماء ہیں, ایسے قائدین ہمارے کہ جو نہ صرف خود کو درسگاہ تک محدود رکھے بلکہ وہ وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کے لیے انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا. اللہ رب العزت ہمارے ان علماء اہل سنت کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہماری قربانیوں کا اعتراف و اقرار کرے یا نہ کرے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے مجاہدین کا نام یاد رکھیں, جانے کم سے کم. مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے, مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وطن عزیز جو یہاں ہم ہیں الحمدللہ, جو غیر دعوے دار ہے یہاں پر, ان سے کہیں زیادہ اس وطن عزیز کی آزادی میں ہماری قربانیاں شامل ہیں الحمدللہ, ہمارے خون شامل ہیں الحمدللہ. لہذا مرعوب اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہاں ہمارے اسلاف نے بھی, ہمارے آباء و اجداد نے بھی, ہمارے قائدین نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی الحمدللہ انہوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہے. بلکہ حقیقت نظر سے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ جو جنگ آزادی ہے, یہ جو آزادی کا پروانہ ملا, اس کی بنیاد رکھنے والے کوئی اور نہیں الحمدللہ ہمارے ہی علماء کرام. اللہ رب العزت ان سبوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.